باسم ربنا مالك يوم الدين مالك السماوات ومالك الأرض مالك الحياة ومالك النباتات مالك المشرقين ومالك المغربين مالك الطائرون حي القيوم ومالك الصراط المستقيم. اس قادر مطلق کے نام سے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جو ہر لمحے کا پر اپنا اختیار رکھتا ہے، تو ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا منبع ہے، جسے نہ فنا کیا جا سکتا ہے اور نہ پیدا کیا جا سکتا ہے. اسے کوئی نہ ہرا سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے. لیکن افسوس کہ اس زمین پر ایسی روحیں آج بھی موجود ہیں جو خدا کو پس پشت ڈال کر روپے، پیسے اور دنیاوی چیزوں کو پریفر کرتے. اسی ٹاپک پر آج ایس کے انوش اپنے تمام مسیحی بھائیوں، پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور تمام جو امن و امان کے ادارے ہیں ان سے مخاطب ہے. میں اس کے انوش ایک پیٹریٹک سول ہوں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے. پاکستان کے لوگوں سے جیسے بھی ہیں یہ اپنے ہیں، چاہے وہ کوئی کرسچن ہے، چاہے کوئی مسلم ہے، چاہے کوئی کسی بھی مسلک کا ہے، لیکن مسلک خدا نہیں ہوتے. خدا جب ایک ہے تو لوگ بھی ایک ہیں اور پاکستان بھی ایک ہے. میں آج کا واقعہ ایک بیان کرنا چاہتا ہوں. سیالکوٹ کے ایک گاؤں جو کنگرا روڈ پر واقع ہے اور مشہور ترین گاؤں ہے، رسول پور بھلیاں. یہاں پر کئی پچھلے سالوں سے مسیحی برادری کئی طرح کی مشکلات اور ذہنی تناؤ کا شکار. اس پر کرونا کے جو خوف اور بے روزگاری اور جو ان کے بچوں کے لیے ایک مستقبل کا خطرہ، کیونکہ غریب آدمی روزانہ دہاڑی کر کے کھاتا ہے. اور اسی دوران رسول پور بھلیاں تحصیل و ضلع سیالکوٹ کے امیر شخص جو کہ ایک بلڈر چودھری اسد علی، جو کالونی پورے گاؤں کے ارد گرد بنا کر اپنا لوہا منوانے کے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے نیچے معاملات میں ملوث پایا گیا. غریبوں کو ملبہ اٹھانے، غریبوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی، غریبوں کو یہ بتانا کہ یہ زمین میرے کاغذات میں ہے، یہ شاملاٹ جہاں پر تم پچھلے 50 سال 100 سال سے آباد ہو، یہ میری. ابھی یہ پیدا بھی نہ ہوا تھا اور مالک بن گیا، اور اس سے پہلے جو زمین کا مالک ہے اسے بھول گیا، اور اس سے پہلے جو پاکستان کی نیشنلٹی ہے اس کو بھول گیا، اور اس سے پہلے جو غریب لوگوں کے تحفظ کا حلف ہے وہ بھول گیا. تو کیا ایسے شہری کو، ایسے پاکستانی کو، ایسے مسلم جو ایک بزنس مین ہے، اس کو معاشرہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اور قانون کیسے اس کی پشت پناہی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ملک کے اتنے اہم جو شہری ہیں
ان کو بے گھر کر دے گا. حالانکہ خود اس کے 3-4 گھر اسلام آباد، لاہور، ادھر سیالکوٹ میں اور بھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے، اور یہاں بھی کروڑوں روپے عام آدمیوں سے ہی وہ کما رہا ہے. کوئی امیر یا کوئی کبیر شخص اس کے گاہک نہیں ہے. غریبوں کو ہی قسطوں پر کالونیاں دے کر اور انہی کے پیسے سے انہی کو دمکانا، پاکستان کی نیشنلٹی کو پاکستان کی نیشنلٹی ہی دمکائے، تو یہ بڑے خطرناک اور خدا کو قہر دلانے والے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں کیتھولک چرچ کینٹ کے فادر اور پریسٹ صاحبان اور کیٹیکسٹ صاحبان اور لاہور کے بشپ کو، جو کیتھولک کا چرواہا ہے، اس کو میں اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا، کیونکہ پچھلے 2 ماہ سے جب سے باتیں ہو رہی ہیں گلیوں کا پانی بند کر دیا اس نے آگے سے، اور گھروں کا گٹروں کا پانی گلیوں میں اب بھی کھڑا ہے، اور بچے بوڑھے رات کو اپنے کپڑے اپنی یعنی تمام چیزیں گندی کر کے وہاں سے گزر کر پھر جاتے ہیں. بہت سے مسلم بھائیوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے یہ چیز تکلیف دیتی ہے. تو کیسے ایک شخص اتنا ظالم اور اتنا خود غرض ہو سکتا ہے؟ یہ بات ان فادر صاحبان کو ہر اتوار کو وہ چرچ کروانے تو آتے ہیں، مگر غریبوں کے مسائل ان کے باپ نے دیکھنے ہیں. یہ کون ہے؟ شہنشاہ ہے، اس کو خادم کہتے ہیں، چاہے کوئی فادر ہے، چاہے کیٹیکسٹ ہے، چاہے کوئی پریسٹ ہے، چاہے کوئی بشپ ہے. بلکہ پوپ کو کہ دنیا کے حالات پر نظر رکھے، یہ اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے. پاکستان کی نیشنلٹی کا احترام اور پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی حکومتوں کا احترام ان اداروں کو بھی آنا چاہیے. یہ عوام کسی وزیر اعظم کی نہیں، اس عوام سے چندہ، اس عوام سے سہولیات یہ چرچ والے بھی لیتے ہیں. تو میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے مدرسوں کے اور مولویوں کو اور کرپٹ مذہبی جو رہنما ہیں ان کا احتساب کڑا کیا جا رہا ہے، ان کو بھی لایا جائے. یہ بھی مولویوں کی دوسری قسم ہے، بلکہ ان سے زیادہ یہ کرپٹ ہے، ان سے زیادہ یہ ظالم ہے، ان سے زیادہ یہ بے خبر ہے. جبکہ حلف انہوں نے چرواہا ہونے کا، اور بائبل میں چرواہا جو ہے وہ ایک بھیڑ کے لیے بھی جان دیتا ہے. بھیڑ اگر کھائی میں گر جائے تو وہ چرواہا کھائی میں اترتا ہے، بھیڑ کو نہیں وہ اوپر بلاتا. لیکن انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. اس لیے 70 سالوں سے کیتھولک، رومن کیتھولک ہیں یہ پورا گاؤں، لیکن ان کے بچے، ان کی غربت، یہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر آج بھی کھاتے ہیں. تو کیا ان کی غیرت ایسی ہے؟ بائبل نے ایسی ان کو تعلیم دی. بشپ سبسٹین اور اس کے تمام اسسٹنٹ، یہ جو کرپٹ ترین انسان ہیں، کالونی کے نام پر لوگوں سے کروڑوں روپے ہڑپ کر کے اور زمینیں اپنے نام لگا کر 2007 میں شروع ہونے والی کالونی کو آج 2020 تک بھی ایک اینٹ نہ لگائی، لیکن لوگوں کے پیسے 5-7 سال 10 سال سے مکمل بھی ہو چکے. وہ زمینیں بیچ کر کروڑوں میں، اور لوگوں کے وہ جو پیسے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے دے کر الٹا بلیک میل کرتے ہیں. 2 مزدوروں پر پرچہ کٹوا کر اور خود کے ذمہ داریوں سے نکل گئے ہیں. یہ بھول گئے ہیں، یہ خدا کو دھوکہ دینے والے ہیں اور کبھی اس کے انصاف سے نہ بچیں گے. یہی لوگ سیالکوٹ کے ان کے پیٹ سے نکالیں گے یہ پیسے، اور ان کو پلاٹ لے کر دیں گے. یہ ان کے باپ کا یہ گھر نہیں ہے چرچ،
चर्च सियालकोट के लोगों का है, कॉलोनी सियालकोट के लोगों की है। ये लाहौर में बैठकर अपनी रजिस्ट्रियां करवा बैठे हैं। ये कौन से कानून के तहत पैसे गरीब लोग दें और रजिस्ट्री किसी ने 10 कनाल की अपने नाम करवा दी, किसी ने 5 की, किसी ने 2 एकड़ की, किसी ने 3 एकड़ की, और लोगों को समझ ही नहीं लगने दी, ना कानून को और ना ही अदालतों को। और आज तक वो केस सिर्फ इसलिए अदालतों में पड़े हैं कि ताकि उन पर वो शक न करें, लेकिन खुदा को धोखा देना नामुमकिन है। मैं चौधरी असद अली से भी ये बात कहना चाहूंगा कि सुपर बलिया के अंदर आकर इस गांव की इज्जत बढ़ाने और इस गांव को सहूलियात देने का ख्वाब था, वो आप लेकर आए थे। जबकि आपने अपनी बिरादरी को भी ना छोड़ा, गरीबों को भी, मजदूरों को भी ना छोड़ा, इन बेबस मसीहियों को भी ना छोड़ा, तो तुम्हारी कब्र और इनकी कब्र अलग नहीं है। अपने आप को नीचे लाओ, अवाम की, पाकिस्तान की खिदमत पर मामूर रहो, ये तुम पर फर्ज है पहला। जहां दुनिया में बेचैनी है, लोग भूखे हैं, लोग प्यासे हैं, हुकूमतें परेशान हैं, और वहां तुम्हें अपने जो जगह की पड़ी है लोगों के घरों से उठाकर उनको कहां भेज दोगे? उनकी जान ले लो। अगर खुदा हो तो इनकी जान ले लो, जान छुड़ाओ इनसे, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं रखते, ये तो कोई मखलूक और हैं कि जो तुम्हारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। तो भाई साहब, आप इन तमाम बातों को गौर से करें। पैसा खुदा नहीं होता, पैसा और जायदादें सिरातल मुस्तकीम नहीं है। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन सिरातल मुस्तकीम नहीं है। रब्बाना मालिक यौमिद्दीन, खुदा की कुव्वत को अगर जमीन पर इंसाफ ना मिले तो ये मासूम लोग आसमान की तरफ आंख उठाएंगे और वो बहुत जल्द सुनता है। वो कमजोरों के साथ ही खड़ा होता है और वो बेवकूफ तरीन इंसान है कि जो गरीब को कमजोर समझकर उस पर रोक चलाए, क्योंकि गरीब अमीर की नजर में कमजोर हो सकता है लेकिन खुदा गरीबों के साथ है। बाइबल में एक आयत है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना इतना ही मुश्किल है कि जितना ऊंट सुई के नाके से तो गुजर सके मगर वो ना गुजर सके। देखो कितनी सख्त आयत है और उसके मुंह के अल्फाज हैं। एक अजीम नबी, अजीम रूहुल्लाह, जिसको अल्लाह का रूह कहते हो, उसकी उम्मत की ही कोई लिहाज करो, उसकी खातर ही इनकी इज्जत कर लो, उसकी खातर ही इन पर अपना पैसा लगाओ, ताकि अगले जहान शायद यही पैसा तुम्हारे काम आ जाए, वरना कुछ काम नहीं आएगा। बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा करने वाले पैसा छोड़कर भाग गए, खाली हाथ रहे, उनको अपने पैसों का कोई फायदा ना पहुंचा और ना ही लगता है कि चौधरी असद आपको पहुंचेगा। हम आपके ताबेदार हैं, हम इस गांव की मिट्टी हैं, आप भी इसी गांव की मिट्टी हो। इस गांव को संवारो। जो तुम मंसूबे लेकर चल रहे हो ये खतरनाक है। ना तुम्हारी इज्जत है इसमें और ना ही सिक्योरिटी, ना खुदा राजी ना जमीन राजी। तो सोचो कहां जाओगे। उम्मीद करता हूं कि चौधरी असद अली जो है वो अपने अंदर झांकेगा, सोचेगा कि गरीबों से दगा करना या गरीबों को तंग करना कभी भी उसके फायदे में
نہیں رہے گا، اور مسیح یسوع کے نام میں کہتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، اس ظلم سے رکو۔ پاکستان زندہ باد۔